ایپیسوڈ 63۔ فوراً ہی کوٹھی کا بھاری بھرکم گیٹ کھل گیا، پھر اسی ترتیب سے گاڑیاں آگے پیچھے اندر داخل ہو گئیں۔ کوٹھی کا کار پوش بھی خاصا بڑا لگتا تھا، مگر وہاں پہلے سے 2 گاڑیاں موجود تھیں۔ پوش کی طرف جانے کے بجائے مرسیڈیز کے ڈرائیور نے گاڑی کو بائیں ہاتھ کی روش پر موڑ دیا۔ وہاں اتنی جگہ تھی کہ بڑی بڑی 8 گاڑیاں پارک ہو سکتی تھیں۔ احسان نے گھسیٹ کر اپنے شکار کو نیچے اتارا۔ اس کی آنکھوں پر پٹی تھی اور ہاتھ پشت پر بندھے تھے۔ پھر ہم سب بڑے سے ہال کمرے میں داخل ہوئے۔ احسان زینے کی طرف بڑھ گیا۔ وہاں کئی مسلح آدمی موجود تھے۔ ان سب نے احسان کو ہاتھ اٹھا کر سلام کیا۔ احسان کے ساتھی نیچے ہی رہ گئے تھے۔ ہم لوگ، کامنی اور اس کا کزن اوپر ہی جا رہے تھے۔ 2nd فلور کے کمرے میں پہنچ کر احسان نے ہم سب لوگوں کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ شاید کسی کا بیڈ روم تھا۔ ڈبل بیڈ کے علاوہ وہاں ایک صوفہ سیٹ اور 3-4 ایزی چیئرز بھی موجود تھیں۔ بیڈ کے سامنے ببر شیر کی خوبصورت پینٹنگ لگی تھی۔ احسان نے دروازہ اندر سے لاک کیا اور جھٹکے سے لڑکے کی آنکھوں پر بندھی پٹی کھول دی۔ پھر وہ درش لہجے میں بولا، ہاں بتاؤ تم کس کے لیے کام کرتے ہو؟ لڑکے نے تھوک نکل کر کچھ کہنا چاہا تو احسان نے اسے ٹوک دیا، بس جھوٹ مت بولنا ورنہ خامخواہ جان سے جاؤ گے۔ میں جانتا ہوں کہ تم کس کے لیے کام کرتے ہو، بس تم سے کنفرم کرنا چاہتا ہوں۔ اس کی باتوں میں مت آنا، یہ تمہارے ساتھ بلف کر رہا ہے۔ کامنی جلدی سے بولی۔ کانتا نے آگے بڑھ کر کامنی کے چہرے پر الٹے ہاتھ کا چانٹا رسید کیا اور اس کے بال پکڑ کر اسے اپنی طرف گھسیٹ لیا۔ ذلیل کتیا، تجھ سے کہا تھا نا میں نے کہ اپنی زبان بند رکھنا۔ کانتا بے پھر کر بولی، پھر اس کی آنکھوں پر بندھا ہوا اسکارف بے دردی سے نوچ لیا۔ ہاں مسٹر پرکاش، میری بات کا جواب دو۔ احسان نے کہا، میں جس کے لیے بھی کام کرتا ہوں وہ اب تک میری تلاش میں نکل چکا ہوگا اور تمہیں پاتال میں بھی نہیں چھوڑے گا۔ پرکاش نے کہا، لگتا ہے تم مار کھائے بغیر کچھ نہیں بتاؤ گے۔ احسان نے کہا، میں تو یہ بھی جانتا ہوں کہ تمہاری گاڑی میں کتنی مالیت کے ہیرے ہیں اور وہ تم کہاں لے کر جا رہے تھے۔ تم کیا جانو؟ پرکاش بے اختیار بول اٹھا، میں نے کہا تھا نا کہ میں سب کچھ جانتا ہوں، صرف تم سے کنفرم کرنا چاہتا ہوں۔ اگر تم نے ہیرو کو ہاتھ بھی لگایا تو بابا جوشی تمہارے پورے خاندان کو ختم کرا دے گا۔ پرکاش نے احسان کو مروب کرنا چاہا، بابا جوشی کے ساتھ ساتھ مائیکل بھی تمہارا دشمن ہو جائے گا کیونکہ ہیرے اسی کو پہنچانا تھے۔ بابا جوشی اور مائیکل، تم مجھے ان اچکوں سے ڈرا رہے ہو، ان سے ڈرتا تو تم پر ہاتھ ہی نہ ڈالتا۔ احسان نے حقارت سے کہا، پھر وہ کامنی کی طرف مڑا، اور یہ خوبصورت کتیا ہمیں دھمکیاں دے رہی تھی۔ کامنی بھنا کے پرکاش کی طرف گھومی، تمہارے پاس ہیرے بھی تھے اور تم نے مجھے بتایا تک نہیں۔ اگر مجھے معلوم ہوتا تو میں کسی قیمت پر یہاں نہ آتی۔ کیا کر لیتی تم؟ پرکاش تلخی سے مسکرایا، میں ان لوگوں سے الجھنے کی کوشش ہی نہ کرتی۔ اب بابا جوشی کو بھی تم ہی جواب دینا۔ سوال جواب تو اس وقت ہوں گے جب یہ اس اچکے تک پہنچ سکے گا۔ احسان نے تلخی سے کہا، اس حرامزادے بابا نے کئی دفعہ ہمیں نقصان پہنچایا ہے، آج تمام نقصان سود سمیت پورا ہو گیا اور یہ خوبصورت کتیا بونس میں ہے۔ احسان نے عامیانہ لہجے میں کہا، وہ عموماً اس قسم کی زبان استعمال نہیں کرتا تھا، مگر وہ لوگ شاید اسی زبان کے عادی تھے۔ احسان کمرے سے نکلا اور چند منٹ بعد لوٹ آیا۔ اس کے ساتھ 2 مسلح آدمی اور تھے۔ ان دونوں کو لے جا کر بند کر دو، خیال رکھنا ان میں سے کوئی بھاگنے نہ پائے ورنہ باس ہم سب کی کھال کھینچ لے گا۔ ٹیلی فون سیٹ یہاں پہنچا دو۔ وہ دونوں پرکاش اور کامنی کو دھکیلتے ہوئے وہاں سے لے گئے۔ اب بتاؤ کامران، تم اتنا عرصہ کہاں غائب رہے؟ احسان طویل سانس لے کر بولا، یہ بات خاصی تفصیل طلب ہے، کبھی فرصت سے بتاؤں گا۔ تم یہ بتاؤ کہ یہ کیا چکر شروع کر دیا تم نے؟ یہ چکر تو بس اچانک ہی شروع ہو گیا۔ مجھے انفارمیشن تو ملی تھی کہ بابا جوشی کا کوئی آدمی آج رات میں کسی وقت 2 کروڑ روپے کی مالیت کے ہیرے لے کر جائے گا، مگر یہ معلوم نہیں ہو سکا تھا کہ وہ کون ہے اور رات میں کس وقت جائے گا۔ اس وقت تو میں تمہاری حفاظت کے لیے آیا تھا۔ میری حفاظت؟ ہاں یار، ہمایوں مرزا نے مجھے اطلاع دی تھی کہ داؤد ابراہیم کے آدمی تمہارے دشمن ہو رہے ہیں اور تمہیں اغوا کرنا چاہتے ہیں۔ مجھ پر گویا حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ تیمور بھی حیرانی سے احسان کی شکل دیکھ رہا تھا۔ وجے البتہ مسکرا رہا تھا۔ زیادہ حیرانی بھی صحت کے لیے مضر ہے۔ احسان نے کہا، مرزا نے بتایا تھا کہ باہر کامران کے لیے زبردست خطرہ ہے، میں اسے یہاں روکنے کی کوشش کر رہا ہوں مگر وہ مان نہیں رہا، وہ خود کو میرا قیدی سمجھ رہا ہے۔ پھر میرے ہی کہنے پر اس نے وہ ڈرامہ کیا تھا۔ ڈرامہ؟ کیسا ڈرامہ؟ میں اس وقت خود کو دنیا کا احمق ترین آدمی سمجھ رہا تھا، رائفل والا آدمی، اور وہ ڈرامہ تھا؟ کانتا چیخ کر بولی، مار مار کے وجے نے اس کا حلیہ بگاڑ دیا تھا۔ اگر وہ آدمی تیمور یا کامران کے ہاتھوں مارا جاتا تو کیا ہوتا؟ کچھ بھی نہ ہوتا۔ احسان ہنس کر بولا، وہ آدمی اصل میں مرزا کا قیدی تھا۔ مرزا نے اسے یہ لالچ دیا تھا کہ اگر تم نے وہاں موجود لوگوں پر قابو پا لیا تو تمہیں چھوڑ دیا جائے گا۔ بیچارہ خامخواہ منہ ہو گیا۔ کانتا بولی، وہ داؤد ابراہیم کا آدمی ہے اور اتنا بیچارہ نہیں ہے جتنا آپ سمجھ رہی ہیں۔
وہ داؤد کا بہت اہم آدمی ہے، اتنا سفاک ہے کہ اب تک درجنوں بے گناہ افراد کو قتل کر چکا ہے، بہت خوفناک فائٹر اور غضب کا نشانے باز ہے۔ یار تم تو اس کا قصیدہ ہی پڑھنے لگے۔ میں صرف ان کی بات کا جواب دے رہا تھا، اگر وہ مر بھی جاتا نا تو کچھ نہ ہوتا، ہمایوں مرزا نے اسے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ اس چکر میں تم مر بھی سکتے ہو، اور اگر وہ ہم میں سے کسی کو گولی مار دیتا تو سارا ڈرامہ دھرے کا دھرا رہ جاتا۔ تیمور نے طنزیہ انداز میں کہا۔ اس کی بات پر احسان مسکرا کر بولا، اس کی رائفل میں نقلی گولیاں تھیں، مرزا اسے رائفل دے کر اتنا بڑا رسک کیسے لے سکتا تھا؟ وہ خالی ہاتھ بھی کم خطرناک نہیں ہے، مگر اتنا ہمایوں مرزا کو یقین تھا کہ وہ کامران یا تیمور کو خالی ہاتھ کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ پھر وجے نے خود ہی مار مار کر اس کا بھرکس نکال دیا۔ مگر وہ ڈرامہ نہیں تھا۔ وجے ہنس کر بولا، باس نے مجھ سے کہا تھا کہ گوپال تمہارا شکار ہے، ان دونوں تک پہنچنے نہ پائے، پھر ان محترمہ نے خود ہی مجھے موقع دے دیا اور مجھے اس پر وار کرنے کا موقع مل گیا، ورنہ ممکن ہے گوپال میرا وہی حشر کرتا جو میں نے اس کا کیا ہے۔ ہاں، باس نے میری موت کا جو حکم دیا تھا وہ ڈرامہ تھا۔ باس کو یقین تھا کہ اس موقع پر کامران صاحب ضرور مداخلت کریں گے اور باس اسی بہانے مجھے ان کے ساتھ بھیج دے گا۔ پھر وہی ہوا جو باس نے سوچا تھا۔ اس پورے ڈرامے میں بس ایک بات غلط ہو گئی، تیمور نے خامخواہ مجھے دھن کر رکھ دیا۔ ویسے یار تمہارا ہاتھ بڑا سخت ہے۔ وجے اپنی گردن سہلانے لگا۔ اس کا مطلب تھا کہ مرزا نے یہ سب کچھ اپنی حفاظت کے لیے کیا تھا۔ میں شاید رک بھی جاتا مگر اس کے آدمیوں نے کھیل بگاڑ دیا تھا۔ یہی بات اگر مرزا مجھے پہلے ہی سمجھا دیتا تو اس ڈرامے کی نوبت ہی نہ آتی۔ پھر مجھے اس گاڑی کا خیال آیا جس سے ہم پر فائرنگ کی گئی تھی۔ میں نے احسان سے پوچھا، ایک گاڑی نے ہم پر فائرنگ بھی کی تھی اور اس کا ڈرائیور تو میرے ہاتھوں مارا بھی گیا ہے۔ احسان پھر مسکرا دیا۔ وہ بھی ڈرامے کا ایک حصہ تھا۔ اس گاڑی میں بھی مرزا کے ہی آدمی تھے، انہوں نے فائرنگ بھی نقلی گولیوں سے کی تھی اور مارا بھی کوئی نہیں گیا ہے۔ تمہیں جو رائفل دی گئی تھی اس میں بھی نقلی گولیاں تھیں۔ اس پورے ڈرامے کا ایک زبردست فائدہ ہوا، بابا جوشی کا آدمی ہمارے ہاتھ لگ گیا ہے۔ میں اسے پہچانتا تھا کہ یہ بابا کا آدمی ہے۔ مجھے اچانک ہی خیال ہے کہ کہیں یہی ہیرے لے کر نہ جا رہا ہو۔ کنفرم کرنے کے لیے میں اسے یہاں لایا تھا۔ وہ تو اگر لڑکی ہم سے نہ الجھتی تو وہ لوگ صاف نکل جاتے، مگر وہ تو بے خبری میں مار کھا گئی۔ میں مسکرا کر بولا، اسے معلوم ہی نہیں تھا کہ پرکاش کے پاس ہیرے بھی ہیں۔ پھر ہماری جگہ کوئی عام آدمی ہوتا تو لڑکی کی دھمکیوں اور ہمایوں مرزا کے نام سے مروب ہو جاتا، مگر وہ یہاں مزید پھنس گئی۔ اس دوران میں احسان کا ایک آدمی کمرے میں ٹیلی فون سیٹ رکھ کر جا چکا تھا۔ کمرے میں ٹیلی فون کا پوائنٹ موجود تھا۔ احسان نے اس سے لائن لی اور کسی کے نمبر ڈائل کرنے لگا۔ پھر اس نے ہمیں خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور بھاری آواز میں بولا، بابا جوشی سے بات کراؤ، میں اس کا ایک دوست بول رہا ہوں، زیادہ بحث مت کرو، جتنا کہا جائے اتنا ہی کرو ورنہ نقصان اٹھاؤ گے۔ پھر وہ چند لمحے ریسیور کان سے لگائے خاموش بیٹھا رہا۔ چند لمحے بعد احسان تلخ لہجے میں بولا، بابا جوشی اپنے آدمی کا انتظار مت کرنا، وہ آدمی بھی میرے قبضے میں ہے اور وہ ہیرے بھی۔ ہاں تمہیں تو ہر بات معلوم ہوتی ہے، تو پھر پتہ لگاؤ کہ میں کون ہوں۔ ہاں وہ بھی میرے قبضے میں ہے۔ پرکاش کی تو شاید اب تمہیں ضرورت نہ ہو، مگر کامنی کو چھوڑنے کے 10 لاکھ لوں گا۔ یہ کہہ کر احسان نے فون بند کر دیا۔ میرا خیال ہے کہ اب ہمیں بھی چلنا چاہیے۔ میں نے کہا، کیوں؟ یہاں کیا تکلیف ہے تمہیں؟ میں یہاں تفریح کرنے نہیں آیا ہوں احسان، میں جس کام سے آیا ہوں وہ ابھی تک ادھورا ہے۔ آج ذرا ٹھہر جاؤ، کل میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گا۔ احسان نے خوشامد بھرے لہجے میں کہا، تم کیا سمجھتے ہو کہ مجھے اپنے کام کے لیے کسی فوج کی ضرورت ہوگی؟ میرے لہجے میں طنز تھا۔ میں نے بہت کم دوسروں کا سہارا لینے کی کوشش کی ہے۔ میں خان صاحب کا احسان مند ہوں کہ انہوں نے بہت مشکل وقت میں میرا ساتھ دیا۔ خدا نخواستہ انہیں کبھی میری ضرورت پڑی تو میں پیٹ نہیں دکھاؤں گا، مگر میں آزادی سے کام کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے بچوں کی طرح ٹریٹ مت کرو۔ جو حرکت مرزا نے کی تھی وہی تم کر رہے ہو۔ کامران پلیز تم میری بات سمجھنے کی کوشش کرو۔ دیکھو احسان، تم جانتے ہو میں اپنا فیصلہ کبھی نہیں بدلتا۔ اگر میری موت داؤد ابراہیم کے ہی ہاتھوں لکھی ہے تو تم اسے ٹال سکتے ہو، نہ ہمایوں مرزا۔ اوکے، جب تم غیروں کی سی باتیں کر رہے ہو تو میں تمہیں نہیں روکوں گا۔ کب جاؤ گے؟ ابھی اور اسی وقت۔ میں یہ بھی نہیں پوچھوں گا کہ کہاں جاؤ گے۔ ہاں، کھانا کھائے بغیر جانے نہیں دوں گا۔ ہاں کھانا تو ہم کھائیں گے، مجھے بھی بہت بھوک لگ رہی ہے۔ کانتا جلدی سے بولی۔ میں نے کانتا کو گھور کر دیکھا، مگر اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتا احسان بول اٹھا، میں بھی کھانا لگواتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ تیزی سے باہر نکل گیا۔ چند منٹ بعد احسان واپس آیا اور بولا، بس 5 منٹ میں کھانا لگ جائے گا۔ کامران صاحب، اچانک وجے نے مجھے مخاطب کیا، آپ مجھے تو ساتھ لے کے جائیں گے نا؟ نہیں وجے، وہاں میرے ساتھ صرف تیمور جائے گا، ہماری واپسی تک کانتا بھی یہیں رہے گی۔ کیا؟ امپاسبل، میں یہاں نہیں رکوں گی۔ میں اسے کچھ سخت جواب دینے ہی والا تھا کہ فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ احسان نے ریسیور اٹھایا، پھر دوسری طرف کی بات سنتے ایک دم سیریس اور مؤدب نظر آنے لگا۔ جی ہاں، جی موجود ہیں، ذرا ہولڈ کیجیے۔
کامران تمہارا فون ہے۔ میرا فون؟ میں نے حیرت سے کہہ کر فون کان سے لگا لیا۔ دوسری طرف بمبئی کا بے تاج بادشاہ تھا جسے لوگ خان صاحب کے نام سے جانتے تھے۔ کیسے ہو کامران؟ خان صاحب نے گرم جوشی کا مظاہرہ کیا۔ آپ کی دعا سے بخیریت ہوں۔ خوش رہو جوان، میں آج رات کسی وقت الہ آباد پہنچ رہا ہوں، میرا انتظار کرنا، کہیں غائب مت ہو جانا، پھر تفصیل سے گپ شپ رہے گی۔ اللہ حافظ۔ یہ کہہ کر انہوں نے فون بند کر دیا۔ میں چند لمحوں تک ریسیور کو گھورتا رہا، پھر دوبارہ آ کر صوفے پر نیم دراز ہو گیا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ خان صاحب کو یہاں میری موجودگی کی اطلاع کیسے مل گئی، پھر وہ اچانک الہ آباد کیوں آ رہے تھے۔ میں نے الجھے ہوئے انداز میں احسان کی طرف دیکھا تو وہ زیر لب مسکرا رہا تھا۔ ایک دم ساری بات میری سمجھ میں آ گئی۔ اچانک ساری بات میری سمجھ میں آ گئی اور ایک دم اٹھ کر میں نے اسے دبوچ لیا۔ ارے یہ کیا کرتے ہو؟ چھوڑو مجھے۔ تم نے کھانے کے بہانے مجھے یہاں روکا اور خان صاحب کو فون کر دیا؟ میں نے غرا کر کہا۔ ارے یار میری گردن تو چھوڑو، میں تمہیں سب کچھ سچ سچ بتا دیتا ہوں۔ میں نے اس کی گردن چھوڑ دی اور بولا، اب کہو تم نے ایسا کیوں کیا؟ یار میرے کہنے سے تو تم رک نہیں رہے تھے، میں نے سوچا خان صاحب سے سفارش کرا دوں۔ تم ایک نمبر کے خبیث ہو، میں نے مصنوعی خفگی سے کہا۔ اور تم 2 نمبر کے۔ کانتا جل کر بولی، آخر تم مجھ سے دور دور کیوں بھاگتے ہو؟ ابھی وہ سفید بندریا ہوتی تو اسے خوشی خوشی ساتھ لے جاتے۔ وہ سفید بندریا میرے لیے بہت کارآمد ہے، ہر کام میں طاق ہے۔ میری بات سن کر کانتا نے منہ پھلا لیا۔ احسان نے پوچھا، ہاں کامران گلوریا کہاں گئی؟ ارے کہیں مر کھپ گئی ہوگی۔ کانتا جھلا کر بولی۔ تیمور اور احسان بے ساختہ ہنسنے لگے۔ صرف وجے اپنی ہنسی روکنے کی کوشش کر رہا تھا کیونکہ وہ کانتا سے بے تکلف نہیں تھا۔ تم اتنے عرصے کہاں رہے؟ کیا کرتے رہے؟ سب کچھ میرے علم میں ہے۔ خان صاحب نے کہا، مجھے یہ اطمینان تھا کہ تم جہاں بھی ہو خیریت سے ہو، میں کبھی بھی تمہاری طرف سے غافل نہیں رہا۔ وہ تھوڑی دیر پہلے ہی پہنچے تھے اور حسب معمول گاؤ تکیے کے سہارے فرشی نشست پر بیٹھے تھے۔ قہوے کا دور چل رہا تھا اور وہ مسکرا کر سب کا حال احوال پوچھ رہے تھے۔ تمہیں جانے کی ایسی جلدی کیا ہے؟ وہ دراصل میں جس کام سے یہاں آیا تھا وہ ونود پانڈے کی فکر مت کرو، وہ میرے قبضے میں ہے۔ خان صاحب نے بے نیازی سے کہا۔ میں عالم اضطراب میں کھڑا ہو گیا۔ کیا ونود پانڈے؟ تمہیں یقین نہیں آ رہا؟ خیر کل جب وہ یہاں پہنچے گا تو تمہیں یقین آ جائے گا۔ وہ اس وقت آگرہ میں ہے۔ مگر وہ آپ کے ہاتھ کہاں سے لگا؟ بھائی اس میں اتنا حیران ہونے کی کیا بات ہے؟ کل تم اس سے مل ہی لوگے۔ مجھے آپ کی بات کا یقین ہے، میں تو صرف یہ پوچھ رہا ہوں کہ وہ آپ کے ہتھے کہاں اور کیسے چڑھا؟ اس کی تفصیل تمہیں احسان بتا دے گا، میرے پاس وقت بہت کم ہے، میں بھی تھوڑی دیر میں چلا جاؤں گا۔ اس وقت تو میں خاص طور پر تمہاری وجہ سے یہاں آیا تھا۔ یہ کہہ کر وہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ ان کے ساتھ ہی دوسرے لوگ بھی اٹھ گئے۔ میں نے جھجکتے ہوئے کہا، اگر آپ کو بہت ضروری کام نہ ہو تو کچھ دیر کے لیے یہاں رک جائیں۔ خان صاحب نے آگے بڑھ کر مجھے سینے سے لگا لیا۔ اتنی چھوٹی سی بات کے لیے ایسی خوشامد مت کر بیٹا، تیرے منہ سے خوشامد کچھ اچھی نہیں لگتی۔ میں جلدی دوبارہ آؤں گا، یا اگر تیرے پاس وقت ہوا تو تجھے اپنے پاس بلوا لوں گا۔ اس وقت مجھے مت روک۔ اللہ حافظ۔ یہ کہہ کر انہوں نے وہاں موجود افراد پر الوداعی نظر ڈالی اور تیزی سے باہر نکل گئے۔ ان کے مخصوص محافظوں کے علاوہ سب وہیں کھڑے رہ گئے۔ خان صاحب شاید لوگوں کا جھمگٹا پسند نہیں کرتے تھے۔ ان کی روانگی کے بعد میں دوبارہ بیڈ روم میں آ گیا۔ تیمور، وجے اور کانتا وہاں پہلے سے موجود تھے۔ کیا سونے کا ارادہ نہیں ہے تمہارا؟ میں نے گھڑی دیکھتے ہوئے کہا۔ اس وقت 2:30 بجے تھے۔ ہاں بس سونے جا رہے ہیں، نیند نہیں آ رہی تھی اس لیے یہاں بیٹھے تھے۔ تیمور نے اٹھتے ہوئے کہا۔ پھر وہ دونوں چلے گئے۔ کانتا البتہ اپنی جگہ پر بیٹھی رہی۔ کیا تمہیں اٹھانے کے لیے کرین آئے گی؟ میں آج تم سے 2 ٹوک بات کرنا چاہتی ہوں۔ کانتا پلیز، پہلے ہی پریشانی کا کم ہے کہ تم مجھے اور پریشان کر رہی ہو۔ میں تمہاری پریشانی ختم کرنا چاہتی ہوں، تم مجھے پیر کی جوتی سمجھو، مجھے کوئی اعتراض نہیں، مگر دوسروں کے سامنے مجھے تماشا مت بناؤ۔ چاہتی کیا ہو تم؟ میں تمہارا فیصلہ سننا چاہتی ہوں، صاف صاف جواب دو، مجھے اپناؤ گے یا نہیں؟ میں تمہیں پہلے بھی سمجھا چکا ہوں کہ میرے شب و روز موت کی بستی میں گزرتے ہیں، میرے ساتھ رہ کر تم سراسر گھاٹے کا سودا کرو گی۔ میں کوئی بزنس نہیں کر رہی کہ نفع نقصان پر نظر رکھوں۔ میری بات چھوڑو، تم بتاؤ کیا چاہتے ہو؟ مجھے ہمیشہ کے لیے اپناؤ گے یا نہیں؟ مجھے ہاں یا نہیں میں جواب دو۔ اگر تمہارا جواب نہیں میں ہوا تو یقین کر لو میں پھر کبھی تمہیں اپنی شکل نہیں دکھاؤں گی۔ فرض کرو میرا جواب ہاں میں ہے تو؟ مجھے کچھ فرض نہیں کرنا، میں ابھی تمہارا فیصلہ سننا چاہتی ہوں۔ میں تمہیں اونچ نیچ سمجھانا چاہتا ہوں، تم کروڑوں کی جائیداد کی مالک ہو، مجھ سے شادی کے بعد تمہیں کیا ملے گا سوائے مصیبتوں اور پریشانیوں کے؟ تمہاری جائیداد تو چھینی جائے گی، یہاں کے انتہا پسند ہندو بھی تمہارے خون کے پیاسے ہو جائیں گے۔
میں ان سب باتوں پر غور کر چکی ہوں. جو کچھ تم مجھے سمجھانے کی کوشش کر رہے ہو وہ میں سمجھ رہی ہوں، مگر تم میری بات نہیں سمجھ رہے. شادی سے پہلے میں اپنی ساری جائیداد بیچ دوں گی. میں نہیں چاہتی کہ وہ جائیداد میرے لالچی چچا اور ان کے کمینے بیٹے کو ملے. سب کچھ بیچنے کے بعد میں مسلمان ہونے کا اعلان کر دوں گی. اس وقت کوئی کچھ بھی نہیں کر سکے گا، نہ چاچا اور نہ ہی ان کا بیٹا، نہ حکومت اور نہ ہی کوئی انتہا پسند تنظیم. کیا یہ فیصلہ تم نے سوچ سمجھ کر کیا ہے؟ کیسی عجیب باتیں کرتے ہو کامران. میرے پاس اور کام ہی کیا ہے؟ میں نے دنوں نہیں بلکہ مہینوں اس بات پر غور کیا ہے. اگر تم جان بوجھ کر اندھے کنویں میں چھلانگ لگانا ہی چاہتی ہو تو میرا جواب ہاں میں ہے. کامران. وہ والہانہ انداز میں میری طرف بڑھی اور اس سے پہلے کہ میں کچھ سمجھ سکتا وہ میرے اوپر دھم سے گر پڑی. میں نے کانتا کو ایک طرف دھکیل دیا. چلو اپنے کمرے میں جاؤ سونے کے لیے. وہ منہ بنا کر چلی گئی. میں اس کے جانے کے بعد کچھ دیر تک ٹہلتا رہا، پھر بستر پر لیٹ کر سو گیا. صبح جب میری آنکھ کھلی تو طبیعت میں کسل مندی تھی. رات کو دیر تک جاگنے کی وجہ سے آنکھیں جل رہی تھیں. میں باتھ روم میں گھس گیا اور دیر تک ٹھنڈے پانی سے نہاتا رہا. باہر نکلا تو کانتا موجود تھی. وہ گلاب کی طرح کھلی کھلی اور شگفتہ دکھائی دے رہی تھی. ہیلو کامران، لگتا ہے رات کو اچھی طرح نیند نہیں آئی. میں چپ رہا. کیا بات ہے کامران؟ مجھ سے ناراض ہو کچھ؟ نہیں، بلکہ فکر مند ہوں. بابا نے نہ جانے مجھے کیسی جڑی بوٹی کھلا دی ہے کہ میں اب نارمل ہو گیا ہوں. شراب مجھ پر اثر نہیں کرتی، زہر میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. تو اس میں پریشانی والی کیا بات ہے؟ یہ تو اچھی بات ہے. بھائی کبھی اپنی خوبصورت کھوپڑی بھی استعمال کر لیا کرو. اگر میں بیمار پڑ گیا تو کوئی دوا بھی اثر کرے گی مجھ پر یا نہیں؟ وہ ہنسنے لگی. اول تو تم بیمار پڑو گے نہیں، اور اگر کبھی ایسا ہو گیا تو میرے پاس ایک سفوف ہے، اس کی صرف ایک چٹکی کافی ہوگی. وہ سفوف کب تک کام آئے گا؟ آخر ایک نہ ایک دن تو ختم ہو ہی جائے گا نا. وہ سفوف اتنی جلدی ختم نہیں ہوگا. بابا نے تمہیں جو دوائیں اور جڑی بوٹیاں کھلائی ہیں ان کا اثر صرف 5 سال تک رہے گا. اس کے بعد چاہو تو دوسری ڈوز لے لینا، ورنہ یوں ہی چلنے دینا. ہاں تمہارے بازوؤں میں جو طاقت ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوگی. ایک اور بات بھی پوچھنی تھی. میں نے جھجکتے ہوئے کہا. کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ کچھ نہیں. میں نے طویل سانس لے کر کہا. میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ مجھے خود پر قابو کیوں نہیں رہا، مگر یہ بات میں کیسے پوچھ سکتا تھا؟ بتاؤ نا کامران، کیا پوچھ رہے تھے تم؟ اسی وقت دروازے پر دستک دے کر تیمور اندر آ گیا. وہ خاصا فریش دکھائی دے رہا تھا. رات کی پرسکون نیند اور آرام نے اس کی کایا ہی پلٹ دی تھی. میں نے سوچا میری وجہ سے اتنے لوگ پریشانی اور بے آرامی میں مبتلا ہیں. تیمور، کانتا، گلوریا. پھر گلوریا کا خیال آتے ہی میرے دل میں ہوک سی اٹھی. وہ بیچاری تو میری ہی وجہ سے راندہ درگاہ ہو گئی تھی. ہزاروں آدمی اس کا حکم ماننے کے لیے تیار رہتے تھے. وہ جتنی خوبصورت تھی اتنی ہی شفاق بھی تھی. جب وہ غصے میں ہوتی تھی تو بڑے بڑے سورما اس کے سامنے جاتے ہوئے گھبراتے تھے. میرے چکر میں پڑ کر وہ ایسی گھن چکر بنی کہ سب ٹھاٹ باٹ اور آن بان دھری رہ گئی. اب نہ جانے وہ کہاں بھٹکتی پھر رہی تھی. کیا بات ہے کامران، کن سوچوں میں ڈوبے ہوئے ہو؟ تیمور نے پوچھا. یار میں سوچ رہا ہوں میری وجہ سے تم لوگ کب تک یوں ہی بھٹکتے رہو گے؟ تمہاری وجہ سے؟ کیا تم یہاں اپنے کسی ذاتی کام سے آئے ہو؟ کیا تمہیں اس سے کوئی مالی فائدہ ہوگا؟ میری بات اور ہے. تم کیا آسمان سے اترے ہو یا کچھ زیادہ ہی محب وطن ہو؟ کیا میں پاکستانی نہیں ہوں؟ نہیں، میرا مقصد یہ نہیں تھا. میں خوب سمجھتا ہوں کہ تمہارا مقصد کیا تھا. میں تو یہ کہہ رہا تھا تیمور کہ میں تو دربدر ہوں ہی. یوں بھی حکومت مجھے دہشت گرد سمجھتی ہے، پھر وہ کام میں اکیلا بھی کر سکتا ہوں. دیکھو نا، جب کوئی کام ایک آدمی کر سکتا ہے تو پھر مین پاور کو کیوں ضائع کیا جائے؟ صاف صاف کیوں نہیں کہتے کہ مجھ سے اکتا گئے ہو؟ میرا وجود بوجھ بن گیا تمہارے لیے. میں جانتا ہوں کہ تم کانتا سے شادی کر رہے ہو، مگر یقین جانو میں اس میں رکاوٹ نہیں بنوں گا. تیمور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اس فولادی انسان کو میں نے دوسری مرتبہ آنسو بہاتے دیکھا تھا. میں نے آگے بڑھ کر اسے سینے سے لگا لیا. تم تو کچھ زیادہ ہی احمق ہو. میرے کہنے کا یہ مقصد ہرگز نہیں تھا. میں تو صرف تمہاری وجہ سے کہہ رہا تھا. تم اس زندگی میں خوش ہو جو میں گزار رہا ہوں تو بھلا مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ آئندہ سے دل دکھانے والی باتیں مت کرنا کامران. میرے سب رشتے ناطے ٹوٹ چکے ہیں. تم ہی تو ہو جو میرے دوست بھی ہو اور بھائی بھی. تم شوق سے شادی کرو، مجھے خوشی ہوگی. شادی کون کر رہا ہے؟ یہ بات میں دوسری دفعہ تمہارے منہ سے سن رہا ہوں. میں نے کانتا کو گھورا. یہ بات مجھے کانتا نے بتائی ہے، بلکہ اب تو میں نے بھابھی کہوں گا. بھائی میرا بھی ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے. جب شادی کروں گا تو سب سے پہلے تمہیں بتاؤں گا. فی الحال تو مجھے گلوریا کی فکر ہے. وہ نہ جانے کہاں بھٹک رہی ہوگی. میں نے جان بوجھ کر گلوریا کا نام لیا تاکہ کانتا چڑھ جائے. وہ کوئی بچی نہیں ہے، ہو سکتا ہے اپنے ملک چلی گئی ہو. کانتا جلدی سے بولی. وہ مجھے یوں خطرات میں گھرا چھوڑ کر کہیں نہیں جا سکتی. جانتی ہو اس نے میری خاطر کتنی بڑی قربانی دی ہے. کروڑوں کی دولت پر لات ماری ہے.
اپنے اختیارات سے دستبردار ہو گئی اور دنیا کے خوفناک قاتلوں کو اپنا دشمن بنا لیا۔ اتنا کچھ کرنے کے بعد بھلا وہ مجھے یہاں چھوڑ جائے گی؟ کانتا نے کوئی جواب نہ دیا، البتہ اس کے چہرے پر ناگواری کے تاثرات ظاہر ہو گئے تھے۔ پھر وہ پیر پٹکتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ تیمور ہنسنے لگا۔ یار اللہ تمہارے حال پر رحم کرے، یہ کانتا اور گلوریا مل کر تمہیں پاگل کر دیں گی۔ احسان سے کہو کہ ہمیں گاڑی چاہیے، ہم ابھی ونود پانڈے کے گاؤں جائیں گے۔ میں نے موضوع بدلتے ہوئے کہا، تم اکیلے نہیں جاؤ گے؟ اچانک دروازے کی طرف سے احسان کی آواز آئی، میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گا، مگر پہلے تم ناشتہ تو کر لو۔ میں صرف 1 کپ کافی پیوں گا۔ ٹھیک ہے، تم بھی ہمارے ساتھ چلو، ہم سے کچھ فاصلے پر رہ کر ہمیں کور دینا۔ ویسے یہ معاملہ اتنا بڑا ہے نہیں، ہمیں بس وہاں جانا ہے اور وہاں سے اپنی ایک چیز لے کر لوٹنا ہے۔ وہاں مزاحمت کرنے والا بھی کوئی نہیں ہے، مجھے تمہارے ساتھ چلنے پر کوئی اعتراض نہیں۔ چلو میں تمہارے لیے کافی بھجواتا ہوں، جب تک تم کافی ختم کرو گے گاڑی پورچ میں پہنچ چکی ہوگی۔ سنو، اس مرتبہ رائفل یا ریوالور میں نقلی گولیاں نہیں چلیں گی۔ بالکل نہیں چلیں گی جناب۔ وہ ہنس کر بولا اور باہر نکل گیا۔ یار تیمور، تم کانتا کو سمجھانا، وہ بھی خامخواہ ساتھ جانے کی کوشش کرے گی۔ نہیں بھائی، یہ میرے بس کا کام نہیں ہے، یہ تمہارا شعبہ ہے۔ پھر دروازے پر دستک ہوئی اور کانتا اور وجے آگے پیچھے کمرے میں داخل ہوئے۔ کانتا جینز اور جیکٹ میں ملبوس تھی، پیروں میں گلوریا کی طرح لانگ شوز تھے اور ہاتھوں پر اس نے گلوز چڑھا رکھے تھے۔ میں حیرت سے اسے دیکھتا رہ گیا۔ اس نے اپنے لمبے بالوں کی 2 چوٹیاں باندھ رکھی تھیں۔ وجے بھی کہیں جانے کی تیاری کر کے آیا تھا۔ کیا ارادے ہیں بھائی؟ میں آج سے باقاعدہ کراٹے سیکھ رہی ہوں، ساتھ ساتھ نشانے بازی کی مشق بھی کروں گی۔ رائڈنگ، سوئمنگ اور ڈرائیونگ تو مجھے آتی ہے۔ پھر بھی تم گلوریا کی گرد کو بھی نہ پہنچ سکو گی، تیمور نے آہستہ سے کہا۔ کیا؟ کانتا اس کی طرف مڑی۔ میں کامران سے کہہ رہا تھا کہ جلدی کرو، ہمیں دیر ہو رہی ہے۔ تم لوگ کہیں جا رہے ہو کیا؟ ہاں، ہم لوگ ایک ضروری کام سے جا رہے ہیں، شام تک لوٹ آئیں گے۔ میں بھی۔ کانتا پلیز، تم یہیں رہو گی؟ ٹھیک ہے، مگر زیادہ دیر مت لگانا۔ کامران صاحب، اگر آپ برا نہ مانیں تو میں آپ کے ساتھ چلوں؟ وجے نے پوچھا۔ میں نے تیمور کی طرف دیکھا تو اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہاں اتنے آدمیوں کی ضرورت تو نہیں ہے، بہرحال تم ساتھ چلنا چاہتے ہو تو چلو۔